الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز سامعین و ناظرین، دین بھلائی ہے، اس سلسلے کا ہمارا یہ 27واں مقالہ ہے اور اس کا عنوان ہے امت مسلمہ اور قادیانیت کے مابین اختلاف کی نوعیت۔ تو یہ آج دوسری مجلس ہے۔ پہلی مجلس میں ہم نے ایک اصولی بات کی تھی کہ دو فریق اگر اعتقادات میں، معتقدات میں، اصول میں مختلف ہوں تو یقیناً اس اختلاف کی گنجائش نہیں، کیونکہ اصول شریعت میں احادیت ہے، ایک ہی رائے درست ہوگی، لہذا اعتقادات کا اختلاف حق اور باطل کا اختلاف سمجھا جائے گا۔ یہ اصولی بات یاد رکھیں۔ رہے فروع تو اس کے اندر اختلاف کی گنجائش ہے۔ مثال کے طور پہ نماز شرعی فریضہ ہے، یہ اصولی بات ہے، اس میں پوری امت مسلمہ احادیت پہ قائم ہے۔ تمام مسلمان حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، مذہبی، لا مذہبی، جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہیں، سب کا ایک ہی عقیدہ ہے کہ نماز دین کا رکن ہے، مگر ہم نے مثال سے سمجھایا کہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ بہت سے مسلمان سینے پہ باندھتے ہیں، بہت سے اس سے نیچے باندھتے ہیں، بہت سے اس سے نیچے، تو یہ فروع کا اختلاف ہے۔ تو فروع میں اختلاف کی گنجائش ہے، یہ اصولی طور پہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ فروع نماز کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، روزہ کس طرح رکھنا ہے، اور دیگر ایسے ہی اعمال، وہ فروع کے اندر ہم نے عرض کی کہ اختلاف کی گنجائش ہے، مگر اصول کے اندر ایک ہی رائے ہے، تو وہ اختلاف حق اور باطل کا اختلاف سمجھا جائے گا، اور فروع میں اختلاف راجح اور مرجوح کا، یعنی افضل اور مفضول کا۔ یہ افضل ہے، اس سے اس فریق کے نزدیک تو اس کی گنجائش ہے۔ ایک فریق اگر یہ سمجھتا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، دوسرا کہتا ہے پڑھنی چاہیے، ایک آمین بالجہر کرتا ہے، ایک بالسر کرتا ہے، ایک رفع یدین کرتے ہوئے پھر رکوع میں جاتا ہے، دوسرا نہ کرتے ہوئے، تو ان چیزوں میں اختلاف کی گنجائش کی اجازت امت کو دینی چاہیے۔ اس پہ مستقل ہم اصولی بحث کر چکے ہیں، مگر ہمارا موضوع یہ ہے کہ فروع میں اگر لوگ مشابہت رکھتے ہیں، وہ جی قادیانی بھی تو نماز پڑھتے ہیں، کس طرح؟ جی جس طرح حنفی پڑھتے ہیں، وہ جی جس طرح اہل حدیث حضرات پڑھتے ہیں، جس طرح شافعی پڑھتے ہیں، تو اعمال میں فروع میں مماثلت جتنی بھی زیادہ ہو، عقیدے میں اگر اختلاف ہے تو فروع کی مماثلت کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیوں کہ جس طرح فروع دین ان کو اختیار کرنا مسلمان کا واجب ہے، مگر ان کو چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے، تو گناہ کی وجہ سے کوئی مسلمان دائرہ اسلام سے نہیں نکلتا، خوب سمجھ لیں۔ ہاں، عقیدے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ ایک شخص اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، بمعنی آخر النبیین، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں، اور ہر مدعی نبوت کا دعوت دجال ہے، تو یہ عقیدے کی بات ہے۔
اگر کوئی دوسرا فریق بھی کہتا ہے جی میں بھی اسلام کا نحن و ابناء المسلمین، ہم بھی اسلام کی طرف منسوب ہیں، مگر ہم اس عقیدے کو نہیں مانتے، تو یہ اختلاف حق اور باطل کا ہوگا۔ اس لیے قادیانی حضرات یا دیگر مسلمان امت سے عقیدے میں اختلاف کرنے والے لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے لوگوں کو دھوکہ دہی نہ کریں، لوگوں کو نہ کہیں کہ دیکھیں جی ہم بھی آپ ہی کی طرح نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ اصولی بات ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ پھر ہم نے یہ اصول ایسا ہے کہ اس پہ قادیانیت نے بھی پہل کر رکھی ہے۔ کس سے پہل کر رکھی ہے؟ پہلے اس کے کہ مسلمان ان کی تکفیر کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ابتدائی اسلام سے تھے، ان کا تو وجود ہی ابھی 100 سال اور چند سال پہلے ہوا ہے۔ تو قادیانیت نے مسلمان امت کے بارے میں کیا ان کا نظریہ ہے وہ ہم نے اپنی پہلی مجلس میں بتایا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا اور غیر احمدیوں کا اختلاف اصولی اختلاف ہے، عقیدے کا اختلاف ہے۔ ہم ایک معمور من اللہ ہستی یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کو مانتے ہیں اور یہ معمور من اللہ کے منکر ہونے کی وجہ سے کافر ہیں۔ تو یہ ہے قادیانیت کی اہل اسلام کو تکفیر کرنے میں آغاز۔ اسی طرح بانی قادیانیت کا بیٹا اپنے باپ کے اس فتوے کو جو اس نے غیر احمدیوں غیر قادیانیوں پر لگایا، اب آپ دیکھیں اس کی وجہ وہ بیان کرتا ہے کہ یہ کیوں، بھئی یہ مسلمان نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، تو ان کو تم کیوں کافر کہتے ہو؟ یہ بات سمجھنے والی ہے، تاکہ مسلمان جو ان قادیانیوں کو سمجھتے ہیں دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اس کی وجہ معلوم ہو جائے۔ پھر ایک بہت ہی ضروری بات یہاں یاد رکھیں کہ یہ ایک علمی بحث ہے کہ کون شخص دائرہ اسلام میں داخل ہے کون نہیں ہے، مگر دائرہ اسلام سے نکلنے والا یا دائرہ اسلام میں رہنے والا یہ ایک شرعی حکم ہے، یہ کسی عداوت کا بیان نہیں۔ انسان ہونے کے ناطے کسی بھی انسان کو اس کی جان لینا یا کسی بھی انسان کو قتل کرنا اور کسی انسان سے عداوت رکھنا اسلام اس کے سراسر خلاف ہے۔ جیسے اسلام یہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، کسی شخص کو آپ تلوار کے زور پہ ایمان میں داخل نہیں کر سکتے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی دشمنی سے تو ہمیں منع فرمایا، دشمنی نہیں، یہ صرف شرعی حکم کا بیان ہے، کیونکہ آج کل قادیانی بہت خلط کرتے ہیں انسانیت کے سامنے اور مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں، خصوصاً پاکستان کی حکومت کو بھی، کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا خانہ یہ ہے، آپ کا دائرہ یہ ہے، آپ قادیانی ہیں، آپ عیسائی ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ ہندو ہیں، آپ سکھ ہیں، تو اس میں ایک انتظامی تقسیم ہے، اس میں کسی کے ساتھ کوئی عداوت کا بیان نہیں۔ یہ نقطہ یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے تاکہ لوگ آپ کے اس شرعی حکم کے بیان سے نہ امت مسلمہ کے خلاف شور کریں اور نہ ہی ان حکومتوں کے خلاف جنہوں نے یہ فتویٰ صادر کر رکھا ہے کہ قادیانی جب مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت پہ ایمان رکھتے ہیں تو اس وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالی شانہ نے خاتم النبیین قرار دیا اور رسول اللہ نے خود اس کی تفسیر یہ فرمائی کہ لا نبی بعدی۔ تو اب یہ عقیدے کی بات ہے، کہیں دشمنی کی بات نہیں۔
علم کی بات کرنا انسانیت کی بھلائی ہے، اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ الدین النصیحہ، یہ بھلائی ہے تاکہ انسان دنیا میں ایمان کے دائرے میں رہ کے اپنی اس دنیا کو بھی مامون کر لیں اور اپنی آخرت کو بھی مامون کر لیں۔ یہی اسلام کی دعوت ہے۔ اللہ کے نبی جتنے بھی دنیا میں آئے وہ سب کے سب انسانوں کو اس دنیا میں سعادت مند زندگی گزارنے کے لیے اور وہ تعلیمات دینے کے لیے آئے، اور پھر آخرت کی زندگی میں۔ تو یہ چند اصولی باتیں ہمیں ذہن نشین رکھ لینی چاہیے، اور پھر غلط پراپیگنڈا ان لوگوں کا جن کو ان کے عقیدے کے فساد کی وجہ سے مسلمان امت یا کوئی بھی مسلمان حکومت ان کے دائرے میں رکھتی ہے کہ آپ اسلام کے دائرے سے خارج ہو گئے، اس عقیدے کی بنیاد پہ وہ انہیں دنیا میں بدنام نہ کر سکیں۔ اب آپ دیکھیں خود قادیانیت نے کیا کہا اپنے فتاویٰ میں، جس کا ہم نے ذکر بھی کیا تھا، کیا ہے یہ عبادت دیکھ لیں اور پھر دوبارہ اس کو یاد کر لیں کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ ہمارے اور غیر احمدیوں کے درمیان کوئی فروعی اختلاف ہے۔ کیوں؟ کیا دلیل ہے؟ کیونکہ کسی معمور من اللہ کا انکار کفر ہوتا ہے، معمور من اللہ۔ پھر ہمارے مخالف حضرت مرزا صاحب کی معموریت کے منکر ہیں۔ تو اب بتاؤ یہ اختلاف فروعی ہے یا اصولی ہے؟ تو ہم اسی سے یہ کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے بعد ہر مدعی نبوت کذاب اور دجال ہوگا، لہذا یہ معمور من اللہ بزبان سید المرسلین کذاب اور دجال ہے، اور وہ اور اس کو ماننے والے دار اسلام سے خارج ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیں انہی کا ضابطہ اور پھر اسلام کی تشریح۔ پھر آگے اللہ اکبر، ایک اور حوالہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ خدا تعالی نے میرے پر ظاہر کیا، یہ تذکرہ کی عبارت ہے صفحہ نمبر 600 میں۔ خدا تعالی نے میرے پر ظاہر کیا کہ ہر شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں۔ یعنی مرزا صاحب اور اس کی امت یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ چونکہ مسلمان ایک رسول کے منکر ہیں، ایک معمور من اللہ کے منکر ہیں، اس لیے کافر ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں صاف ارشاد فرما دیا کہ اہل ایمان وہ ہیں یؤمنون بما انزل الیک، اے محمد جو آپ پہ ایمان لائے، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلوں پہ۔ تو آپ کے بعد مدعی نبوت یا اس کو ماننے والا وہ دار اسلام سے خارج ہے، یہ اصولی بات ہے۔ اب آپ دیکھیں اسی طرح بانی قادیانیت کا بیٹا اپنے باپ کے غیر قادیانیوں کی اسی تکفیر کے فتوے کو وجہ جواز اس کی کیسے بیان کر رہا ہے؟ وہ کلمۃ الفصل کے صفحہ 110 پہ یوں بیان کرتا ہے اسے، وہ کہتا ہے ہر ایک شخص جو موسیٰ کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ کو تو مانتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے پر مسیح موعود کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دار اسلام سے خارج ہے۔ اب اس موقع پہ ہماری مخلصانہ نصیحت یہ ہے ابنائے قادیانیت کو کہ وہ اپنے اس عقیدہ کو ترک کر دیں۔ کس کو؟ کہ معمور من اللہ مرزا غلام احمد صاحب ہیں اور وہ مسیح موعود ہیں اور ان کا انکار کفر ہے، تو وہ اس بات کو چھوڑ دیں، اس عقیدہ سے باز آ جائیں۔ یا دوسری بات یہ کہ یہ مسلمانوں کو نہ کہیں کہ ہم تو کسی مسلمان کو کافر نہیں کہتے، اپنے MTA پر یا اپنے عام بیانات پہ
اپنے خلاف عقیدہ جو بیانات ہیں اور غیر حقیقی پراپوگنڈا جو کر رہے ہیں اسے ترک کرتے ہیں۔ ہم انہیں ترغیب دیں گے کہ ان کا اس دین اور عقیدہ جو یہ ہم نے ذکر کیا کہ جو بھی شخص مرزا صاحب کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر نہیں بلکہ پکا کافر ہے، اس سے باز رہیں، اس کو چھوڑ دیں اور اس سے براءت کا اظہار کریں۔ یہ ہماری نصیحت ہے۔ ان کے لیے یقیناً یہ امر بہتر ہوگا، بلکہ وہ حضرت خاتم النبیین حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں آ جائیں، اور الحمدللہ کہ قادیانیت کی ابنائے قادیانیت کی کثیر تعداد عرب ہوں یا عجم ہوں، ان کو یہ نصیحت اہل ایمان کی، انہوں نے اسے قبول کر لیا اور وہ اس دائرے سے نکل گئے۔ فالحمدللہ علی ذالک، اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر آگے ہم ایک اصولی بات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے اور اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کہ امت مسلمہ اور قادیانیت کے مابین اختلاف کی بنیاد کیا ہے؟ دونوں فریقوں کو جو مرجعیت ان کے ہاں ہے، ہر فریق کی اپنی شرعی مرجعیت ہے۔ جیسے امت مسلمہ کتاب و سنت کو اپنا اولین مرجع قرار دیتی ہے، اور قادیانیت وہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے خلفاء کو اپنا مرجع قرار دیتے ہیں۔ یہ بالکل صاف اور واضح بات ہے۔ امت مسلمہ کا اللہ کے فضل و کرم سے پختہ یقین و ایمان ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں۔ آپ پر سلسلہ نبوت ربانی ختم ہو چکا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور آپ کے بعد ہر مدعی نبوت کذاب اور دجال ہے، اور اسے ماننے والے بھی اسی حکم میں ہیں۔ لہذا یہ دو فریق، ایک جس کی مرجعیت کتاب و سنت اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور ذات گرامی ہے، ایک وہ فریق، اور دوسرا وہ فریق جو مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی تعلیمات کو اپنے لیے مرجعیت قرار دیتا ہے۔ یہ دو فریق ایک نہیں ہو سکتے، یہ دو فریق ایک امت نہیں ہو سکتے۔ پہلا فریق جو کتاب و سنت کو مرجعیت کا درجہ دیتا ہے، یقیناً وہ مسلمان امت ہے، وہ حضرت رحمت للعالمین کے امتی ہیں، وہ حضرت خاتم النبیین پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور دوسرا فریق جو مرزا غلام قادیانی کو نبی اور مأمور من اللہ مانتا ہے، وہ اس مرجعیت کا منکر ہے۔ کس کا؟ کتاب، سنت اور جناب محمد رسول اللہ کی ذات گرامی۔ تو اب دیکھیں، ایک آسان سے طریقے سے ہم نے ان دو فریقوں کے درمیان اختلاف کی نوعیت کو بتا دیا کہ وہ اصولی ہے، وہ عقیدے کی ہے، وہ اعتقادات کی ہے، معتقدات کی ہے، چاہے ظاہری طور پر وہ کتنے ہی مسلمانوں کی طرح نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اور یہاں بیت اللہ میں بھی چوری چکاری سے آ جائیں اور عمرے پہ بھی آ جائیں، تو دیکھیں، یاد رکھیں، اعمال دین، فروع دین، نہ ان کو اختیار کرنا دائرہ ایمان میں داخل کر سکتا ہے، نہ ان کو چھوڑنا دائرہ اسلام سے خارج کر سکتا ہے۔ داخل کرنا دائرہ ایمان میں یہ ایمانیات کا کام ہے، یہ معتقدات کا کام ہے، اور نکالنا بھی عقیدہ اور اعتقاد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بس میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس مجلس میں ہم اسی بنیادی چیز پہ اکتفا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سمجھتے مسلمان امت کے عوام و خواص کو بھی، اور قادیانیت کے عوام کو بھی، اور اللہ تعالیٰ
ان کے لیے ہدایت کو مقدر فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔